السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھی کی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے اور مولا بس چینل میں آپ کو میری طرف سے خوش آمدید۔ باقی ریمیڈیز کے بارے میں دوائیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، کچھ ریمیڈیز اس کے اندر کور ہو گئی ہیں اور آج بھی ایک باقی ریمیڈی کے بارے میں ہی بات کریں گے جس کا نام ہے ہولی باقی ریمیڈی۔ یہ بھی پھول سے تیار کی جانے والی ایک دوائی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کے اندر مریض کی علامات کیا ہوتی ہیں، کس قسم سے کس طرح سے وہ بیہیو کرتا ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جانا چاہیے اور اس کے استعمال کیے جانے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہولی کے پیشنٹ کے اندر جلن پائی جاتی ہے، کسی کے بارے میں جلن ہونا کہ فلاں کے پاس یہ چیز کیوں ہے، فلاں مجھ سے زیادہ اچھا کیوں ہے، فلاں کے پاس بینک بیلنس کیوں زیادہ مجھ سے ہے، فلاں کے پاس گاڑی اتنی کیوں اچھی ہے، فلاں کا گھر بار اتنا اچھا ہے، فلاں کو ایک اچھی جگہ پہ گھر ملا ہے، کسی کے پاس اچھی جاب ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آج کل کے دور کے اندر ہر گھر کے اندر ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہے، چاہے وہ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے بچے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں بھی عموماً دوسرے لوگوں کی نسبت جلن پائی جاتی ہے کہ وہ اس کو کیوں زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میرے بڑے چھوٹے بہن بھائی اگر گھر میں دیکھا گیا کہ چھوٹا بچہ گھر میں پیدا ہوا ہے تو بڑے بچے کو اس سے جیلسی ہو جاتی ہے، کیونکہ سب لوگ اس بچے کے ارد گرد ہوتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں اور وہ بچہ اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عمومی طور پہ یہ بھی اس میں دیکھا گیا کہ بچہ اتنی حد تک اس چیز کے اندر ایبزارب ہو جاتا ہے اس کیفیت کے اندر کہ بیڈ ویٹنگ ہے، عموماً بچوں کا بستر پر پیشاب کر دینا۔ چھوٹے بچے اکثر اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جب بیڈ ویٹنگ کریں تو لوگ آئیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے کپڑے وغیرہ چینج کریں تاکہ وہ ان کے پاس رہیں۔ یہ بھی اس میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ گھروں میں اکثر اختلافات ہو جاتے ہیں، ماں بیٹی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، اور ساس بہو کے درمیان۔ کہا جاتا ہے کہ جی ساس مجھے اس طرح سے بات نہیں کرتی، میرے سے اچھا رویہ نہیں رکھتی۔ بہو کہتی ہے کہ جٹھانی میرے ساتھ ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتی، جٹھانی کہتی ہے کہ بہو میرے ساتھ بات نہیں کرتی۔ اگر یہ دوائی استعمال کی جائے تو ایک ساس بہو بالکل ایک ماں بیٹی کی طرح جو ہے وہ زندگی گزارنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی اس کی علامات ہیں۔ ہولی کے پیشنٹ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا اور وہ جیسے ایک جینشن دوائی ہے، جینشن کے اندر اس کو اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا، لیکن ہولی کے پیشنٹ کو دوسروں کے اوپر یقین نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، مجھے جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ زیادہ پتہ ہے۔ کسی اور پر اس کو یقین نہیں ہوتا اور اس کے اندر اس کی طبیعت کے اندر نفرت پائی جاتی ہے۔ باغ فلاور کے اندر 3 دوائیاں ہیں جس کے اندر نفرت پائی جاتی ہے، ایک ہولی ہے، ایک ولو ہے اور ایک کریب ایپل ہے۔ تو اس طرح سے پیشنٹ جو ہے وہ کرتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے اس کے خیالات ہیں۔ وہ گانا ہے کہ آ چل میں تجھے لے چلوں ایسے گگن میں جس میں غم نہ ہو بس پیار ہی پیار ہو۔ اس طرح سے کیفیت ہو جاتی ہے دوائی استعمال کرنے کے بعد۔ ایک ایسا پیشنٹ جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی برے طریقے سے نفرت سے بات کرتا ہے، نفرت کے ساتھ بیہیو کرتا ہے، اگر وہ ہولی کا استعمال کرے تو نہ کہ دوست بلکہ اس کا دل چاہے گا کہ وہ جو لوگ اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتے یا جو لوگ اس کے دشمن ہیں ان سے بھی وہ ایک اچھے طریقے سے بات کرنے لگ جائے گا، اور ڈیفینیٹلی اس کو تو اثر پڑے گا اچھا، فیملی کو، ارد گرد ماحول کو اور سوسائٹی کو بھی وہ اچھی طرح سے سمجھنے والا ہوگا اور لوگوں کو بھی کم اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔
جس طرح اس کے اندر نفرت اور جلن پائی جاتی ہے، اسی طرح وہ تمام تکالیف، چاہے وہ آپ کی جلن سے ریلیٹڈ ہیں جسم کے اندر، اس میں سب سے زیادہ ہے ایسیڈیٹی، کہتے ہیں ایسیڈیٹی ہوتی ہے، سانس والی نالی کے اندر جلن ہوتی ہے بہت زیادہ، وہ تمام اس لیے ہوتی ہے کہ انسان اپنا بیہیویئر جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے، اس کے اندر جلن پیدا ہو جاتی ہے دوسروں کی نسبت، دوسروں کے لیے، اس لیے جو تھا وہ اس کی جسم بھی اسی سے متاثر ہوتا ہے اور اس کو ایسیڈیٹی ہو جائے گی، اس کو جلن ہو جائے گی، اس کو سکن ڈیزیز ہو جائیں گی، اس طرح سے اس کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسی ریمیڈی ہے جو کہ نہ صرف کسی انفرادی شخص کو بلکہ ہر گھر کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا، چاہے وہ باپ بیٹی ہے، میں نے بتایا کوئی بھی گھر کا خاندان ہے کا فرد ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کسی نہ کسی فیملی ممبر کے اندر یا اپنے ہی پارٹنر کے لیے جو ہے وہ غصہ یا جلن یا نفرت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر غصہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور اریٹیشن ہوتی ہے، بے چینی، اریٹیشن ہوگی، بے چین رہے گا، اپنا غصہ جو ہے وہ دباتا رہے گا، یا اس کو جب اسے موقع ملے گا تو اس کو نکالے گا، یا بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ نفرت سے اور برے طریقے سے دوسرے لوگوں سے بات کیے جائے، غصے کو اپنے اندر دباتا رہے گا۔ ڈاکٹر ایڈورڈ بخ جنہوں نے یہ تمام دوائیوں کے موجد ہیں، انہوں نے دوائیاں یہ بنائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سارے منفی خیالات جو ہمارے دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ ہولی بخ ریمیڈی کے ذریعے ہم ان کو دور کر سکتے ہیں۔ تمام منفی خیالات، کسی کے بارے میں بری رائے، کسی کے بارے میں بری سوچ، کسی کی بات سے جلنا، یہ تمام منفی خیالات میں آتا ہے، اور جو بھی منفی خیالات ہے اس کے لیے ایڈورڈ بخ نے کہا تھا کہ یہ ہم ہولی بخ فلاور ریمیڈی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نفرت اس کے اندر پائی جاتی ہے، آپ کی ایک آفس کے اندر اور گھر کے اندر کوئی پوزیشن ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کی ایک گھر کے اندر ایک پوزیشن ہے، ایک آفس کے اندر اس کی ایک پوزیشن ہے، ایک رتبہ ہے۔ اگر اس کو لگے گا کہ دوسرے کولیگ، دوسرے رشتہ دار یا گھر کا کوئی اور ممبر اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، یا آفس میں کوئی کولیگ اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس کے ہونے کی وجہ سے اس کی ریپوٹیشن میں تھوڑا سا فرق آئے گا، تو وہ اس کے خلاف اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ گھر میں ہے باہر میں ہے۔ گھر میں اگر ایک عورت ہے جو گھر کو صحیح طرح سے سنبھالتی ہے، ایک بہو آئی ہے گھر میں، اب ظاہر سی بات ہے بہو کا بھی وہ گھر ہے اور وہ بھی اس گھر کی بیٹی ہے، اب جب وہ ان چیزوں کے اندر آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالے گی تو اس کو ساس کو بہو کے لیے جلن پیدا ہو جائے گی اپنے دل میں، اور یہی چیز بہو کے بھی ہو سکتی ہے، وہ چاہے گی، وہ دیکھے گی کہ یہ عورت کیوں کام کرتی ہے، یہ عورت کیوں اس طرح اس گھر کی حکمران بنی ہے، میرا حق بنتا ہے، اور لوگ اس کی کیوں تعریف کرتے ہیں۔ اس طرح سے دونوں مریض جو ہیں وہ بخ فلاور ریمیڈی کے پیشنٹ بن جاتے ہیں، بہو بھی اور ساس بھی۔ اسی طرح کولیگ جو ہے اس میں اگر ایک اچھی پوزیشن پر ہے، دوسرے والا آتا ہے، وہ اپنی ہائی کوالیفیکیشن کی وجہ سے، اچھا کام کرنے کی وجہ سے اس کو باس جو ہیں وہ ایک اچھی پوزیشن پہ بٹھا دیتے ہیں، اور اس بندے کی پوزیشن پہ یا اس سے اچھی پوزیشن پہ جس کے ہونے کی وجہ سے پرانے شخص کی ریپوٹیشن یا اس کی اثر و رسوخ یا اس کی جو ایک ویلیو تھی وہ کم ہو جائے گی، تو پرانے ورکر کی نئے ورکر کے لیے جو ہے وہ جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خاص طور پر مائیں شادی کے بعد اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتی ہیں کہ اب تو شادی ہو گئی ہے، اب وہ بہو گھر میں آ گئی ہے، اب میرا بیٹا جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا، یا اب بہو گھر میں حکومت کر لے گی اور اب تو میرا بیٹا جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا، تو یہ اس کے لیے ایک جلن پیدا ہو جاتی ہے اپنے بیٹے اور بہو کے لیے اس کے لیے۔ اسی طرح بچوں میں دیکھ لیتے ہیں ایک ایسا بچہ جو ہر وقت گھر میں چڑچڑا، غصہ، اسے کوئی اچھا نہیں لگے گا، بری طریقے سے بات کرتا ہے، باہر جائے گا تو
جانوروں کو مارے گا، پھول توڑے گا، دوسرے بچوں سے لڑائی جھگڑا کرے گا، ان کو مارے گا، ان کے کھلونے چھین لے گا. بالکل ہی ایک نادوستانہ سا اس کا بیہیویئر ہوتا ہے. تو عموماً اس طرح کی علامات کے اندر آٹزم کے اندر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ ایک بچہ بالکل ان فرینڈلی ہے، وہ اپنے کھلونے دوسروں کو نہیں دے رہا، دوسروں کے کھلونے چھین رہا ہے، ان کو مار رہا ہے، جانوروں کو مار رہا ہے، برے طریقے سے برتاؤ کر رہا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ یہ دوائی جو ہے وہ بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ایسے بچے جو دوسرے لوگوں سے نفرت سے، دوسرے لوگوں سے برے طریقے سے بہیو کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کے کھلونے وغیرہ جو ہے وہ چھین لیتے ہیں. اس کے لیے اس کے اندر بار بار ان کے اندر غصہ پایا جاتا ہے، ان کو جتنا مرضی سمجھا لو ان کو سمجھ ہی نہیں لگتی. تو ایسی چیزیں بھی یہ باخ فلاور ریمیڈی کے اندر آتی ہیں، اور اس کو استعمال کرنے سے اس کی علامات میں کمی آ سکتی ہے. ایک اور چیز ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا آفس میں ایک آدمی ہے، اس کی پوزیشن کسی اور نے لے لی اور اس کو اس کے لیے نفرت پیدا اس کے دل میں ہو گئی ہے. یہ مثال کے طور پہ آج آپ نے اسے دیا تو کل فرق نہیں پڑے گا، اس کو مستقل استعمال کرنا پڑے گا. ہفتہ 10 دن کے بعد دوائی اثر کرنا جو ہے وہ شروع کرتی ہے، اور اس کا تمام ایگریشن، تمام غصہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریڈیوس ہونے لگ جائے گا. اس میں وقت لگ سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر سے اس چیز کے اندر پڑا ہوا ہے، کتنی دیر سے اس چیز کے اندر، اس تکلیف کے اندر، اس نفرت کے اندر ہے وہ. اور اس کے ساتھ آپ کریب ایپل بھی استعمال کر سکتے ہیں. کریب ایپل ایک ایسی دوا ہے جو بالکل ہر دوائی کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے. اس کی کیس کے اندر جب ہم اس کو کریب ایپل کے ساتھ ہولی باخ فلاور ریمیڈی استعمال کریں گے تو اس کو بہت زیادہ اس کی علامات اور واضح طور پر سامنے آ سکتی ہیں، اور اس کا کیس جو ہے وہ اور بہتر طریقے سے سالو ہو سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی ایک عام سی بات ہوگی آج کل، میاں بیوی کے گھروں میں اختلافات ہو جانے، میاں اور بیوی کے درمیان کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے کہ وہاں پر ایک دوسرے سے اختلافات رکھتے ہیں، ان کی سوچ کے اندر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے کام کرنے میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اگر ان کو ہولی باخ فلاور ریمیڈی کے ساتھ ویلو، چیری پلم، چکوری اور بیج دے دی جائے اور 1 ہفتہ استعمال کیا جائے تو 1 ہفتے کے بعد آپ کو واضح اس کے اندر نتائج جو ہے وہ سامنے آئیں گے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں: ویلو، ہولی، چیری پلم، چکوری اور بیج. تو وہ جو ایورشن ہے ایک پارٹنر کی دوسرے سے، وہ جھگڑا کرتا ہے، برے طریقے سے برتاؤ کرتا ہے، ایک کرتا ہے یا دونوں ہی کرتے ہیں، کیونکہ جب ایک کرے گا تو دوسرا بھی اس جگہ پر خاموش نہیں رہے گا. وہ اگر چپ کرے گا تو وہ غصہ اپنے اندر جو ہے وہ چھپا لے گا. تو اس لیے دونوں کو ہی وہ لینی چاہیے. عموماً دیکھا گیا کہ جب ایک پارٹنر، خاص طور پہ مرد اگر بری طرح سے برتاؤ کر رہا ہے یا اور طریقے سے بالکل ایک غیر فطری طریقے سے برتاؤ کر رہا ہے، عورت کی بات نہیں سن رہا، اس سے اس طرح سے برتاؤ کر رہا ہے کہ جس طرح اس نے کبھی بھی توقع نہیں کی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کوئی چیز ڈسٹرب کر رہی ہے. اور جب اس کو کوئی چیز ڈسٹرب کرے گی تو ظاہر سی بات ہے بیوی بھی ڈسٹرب ہوگی. بیوی کی یا تو اس کو کوئی نہ کوئی بیماری لگ جائے گی، اور ایک حد تک وہ برداشت کرے گی، 1 سال، 2 سال، 3 سال، اور اکثر اسی دوران جو ہے وہ ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں. پھر ماں کا دھیان بچوں کی طرف چلا جائے گا. اب باپ جو پہلے ہی ماں سے یعنی کہ اپنی بیوی سے تھوڑا سا خار کھاتا تھا، وہ دیکھے گا وہ تو میرا اب خیال ہی نہیں کرتی، وہ تو بچوں کے ساتھ جو ہے وہ رہتی ہے. تو اس کے دماغ کے اندر ایک عجیب قسم کی کشمکش تو پہلے ہی تھی، نفرت تو پہلے ہی تھی، اب وہ چیزیں اور آنی شروع ہو جائیں گی. تو اب اور آنے کی وجہ سے اس کا تو مائنڈ ڈسٹرب تھا ہی،
اس کی جو بیوی ہے اس کا بھی مائنڈ آلریڈی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن بچوں کی وجہ سے وہ اس چیز کو ایکسپریس نہیں کر سکتی۔ یاد رہے کہ عورت اور مرد، بے شک کہتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، لیکن ان کی سائیکالوجی اور ان کی سوچنے سمجھنے کی بات مختلف ہوتی ہے، اور یہ جگہ بھی ڈیپینڈ، یہ چیز بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، یہ پہلو بھی ہے کہ وہ اس عورت کا کہاں سے تعلق ہے، کیا وہ عورت اسی ملک، اسی کلچر، اسی زبان، اسی سوسائٹی، اسی جگہ، اسی شہر یا اسی محلے سے اس کا تعلق ہے، اسی خاندان سے ہے، یا کسی اور خاندان سے تعلق ہے، یا اسی طرح وہ مرد جو ہے وہ یہاں کا ہے، باہر کا ہے، پاکستان کا ہے، کسی ایسے ملک کا ہے جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، وہاں کا کلچر اور رہن سہن بالکل اس جگہ، اس شہر، اس ملک، اس زبان، اس سوسائٹی، تمام چیزوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اگر دونوں ایک ہی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ماں باپ کا ایک ہی قسم کا رہن سہن تھا، ان کا پہلے ایک دوسرے سے تعلق تھا، تو چیزیں اس طرح سے سامنے نہیں آئیں گی، یا زیادہ ممکن ہے کہ وہ ان چیزوں میں اتنے ڈیپلی نہ جائیں۔ لیکن اگر ایک لڑکا جس کا بیک گراؤنڈ بزنس کا ہے، یا لڑکی جس کا بیک گراؤنڈ بزنس کا ہے، اور دوسرا پارٹنر جس کا بیک گراؤنڈ بزنس کا نہیں ہے، وہ فائن آرٹس کا نہیں ہے، بالکل لاجیکل سا اس کا مائنڈ ہے، میتھ کا ہے، فزکس کا ہے، وہ بالکل لاجیکل سوچے گا، تو شادی کرنے سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سا اپنے بچوں کو سمجھا لینا چاہیے۔ یہ کام بچوں کا نہیں ہے، یہ کام ماں باپ کا بنتا ہے، کہ جو ایک سوسائٹی میں رہ کر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی ایک آج کل یہ چیز ہو گئی ہے، چل رہنے دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، چلے رہنے دیتے ہیں۔ یہ لفظ ایک بہت عام ہو گیا ان چیزوں کا، اگنور کر دینا چیزوں کو۔ تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور جو دوسرے ان کے خاندان کے لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی آپ نے ان چیزوں کو کیسے حل کرنا ہے، آپ کے بچے کا مائنڈ یہ ہے، ہمارے بچے کا مائنڈ یہ ہے، دونوں کے انگیجمنٹ کے بعد اتنے عرصے کا وقت لگ سکتا ہے ان دونوں کے ملنے میں، یہ مشکلات کا آپ کو لوگوں کو سامنا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جو مشکلات اس ڈیوریشن، اس عرصے میں آتی ہیں نا، وہ کافی عرصے تک ساتھ چلتی ہیں، جس کی وجہ سے سب سے پہلی چیز ہے، مرد تو ڈسٹرب ہوتا ہی ہوتا ہے، عورت تو ڈسٹرب ہوتی ہے، ان کے آنے والے بچے پر بھی ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ اگر تو ان لوگوں کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے تو 1-1.5 سال کے اندر ان کا بچہ ہوگا، اور وہ بچے پر چیزیں پڑے گی، جس طرح میں نے بتایا تھا۔ اور اگر ماں ہولی ہے اور خاوند وائن ہے، تو وائن کا بچہ جو ہے وہ وائن ہی بنے گا۔ ہولی زیادہ تر مردوں کی بھی دوا ہے، عورتوں کی بھی دوا ہے، وائن کے اندر زیادہ تر مردوں کے اندر سمٹمز پائے جاتے ہیں۔ تو اس چھوٹے بچے کو آپ لوگ دنیا میں آنے سے پہلے اتنی مشکلات میں ڈال دیں گے کہ وہ بچہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوگا۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بچے میں سیلف کانفیڈنس کی بہت کمی ہے، ہمارے بچے میں یہ چیزیں بہت ہیں، ہمارا بچہ جلن اس کے اندر ہے، مارتا ہے، ہمارا بچہ 15 سال کا ہو گیا ہے، ابھی تک کام کرتا ہے لیکن اس کی کوئی پرماننٹ جاب نہیں ہے، وہ شادی کی طرف نہیں آتا، ہماری بیٹی ہے اس کے ہیئر فال شروع ہو گیا ہے، اور بچوں کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہمارے بچے کی شادی پہلی ٹوٹ گئی تھی، اب دوبارہ ہوئی ہے، اب بتائیں کہ کون سی دوائی دی جائے۔ جب مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوگا تو ان سے فزیکلی طور پر بھی ان کی لائف ڈسٹرب ہوگی۔ اب کیسے یہ مان سکتے ہیں کہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی ایک ریلیشن میں بن چکے ہیں، شادی شدہ میں، اور دونوں مینٹلی طور پر سٹیبل نہیں ہیں، یا ان میں سے ایک مینٹلی طور پر سٹیبل نہیں ہے، اور وہ آگے جا کر کیا ایسی ماں کنسیو کر سکے گی؟ یا اگر کنسیو کر لے گی تو کیا بچے کی صحت پر اثر پڑے گا اس کا یا نہیں پڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس بچے کی ذہن پہ اثر پڑے گا جب اس کی پہلی سمٹمز ہی نہیں ٹھیک ہوئی۔
اور یہاں پر جیسے میں نے بتایا کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا، چلے رہنے دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ جب اس کو ریئلائز ہوگا کہ میری بیوی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور بیوی کو ہوگا کہ بھی خامن میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جیسے ایک موسم کے اندر ایک بیماری جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے، جب اس کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے تو وہ پھر باہر آ جاتی ہے. جب تھوڑا سا موسم انوائرمنٹ ٹھیک ہوتا ہے تو بیماری جو ہے وہ دوبارہ دب جاتی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں جو تھیں وہ کچھ عرصے کے لیے ٹھیک ہو گئیں تو آگے بھی وہ ٹھیک ہی رہیں گی؟ تو وہ چیزوں کا آپ کو علاج کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کونسلنگ کریں، ان چیزوں کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. یہاں پر دونوں کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ جو جلن تھی جو چلی تھی، وہ چلی تھی ان چیزوں پہ جہاں پر والدین اور دوسرے لوگوں کی لاپرواہی کا نتیجہ تھا. بچی آپ کی اس چیز میں مبتلا ہو گئی، بیٹا ہو گیا، کل کو ہونے والا بچہ خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی بیماری میں پڑ جائے کہ پھر اس کو سکن ایکزیما اور آٹزم جیسی بیماریوں میں پڑ جاتا ہے، اور ایسی پرسنل ڈس آرڈر، سائیکولوجیکلی ڈسٹرب بچے جو ہیں، جس کو کہتے ہیں ان کو آٹزم ہو گیا، ان کو ADHD ہو گئی ہے، ان کو OCD ہو گئی ہے، ان کو فلاں ہو گیا ہے بیماری. تو یہ تمام چیزیں جو تھی وہ ان چیزوں کا جڑ ہیں جو ماں باپ نے ان چیزوں کے اندر پیدا کی تھیں، اپنی چیزیں، اپنے جینز ان کے اندر منتقل کیے. اور یہ لازمی نہیں کہ جینز میں ہو. آپ کی بچے کی صحت یا بچی کی صحت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے جب بھی ان کو کوئی ایسی بیماری ہو جو کہ مہلک بیماری تصور کی جاتی ہے، جس کے اندر TB ہے، جس کے اندر یرقان ہے، جس کے اندر ہے کہ ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا ان کو ایسا کوئی شوق پہنچا ہے. تو زیادہ تر یہ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی بیماری میں بھی منتقل ان کی یہ تک چیزیں ہو جائیں گی جو کہ ان کو دماغی طور پر ڈسٹرب کر سکیں. یہ چیزیں ہیں کہ جن کے دھیان رکھنے سے ہم ان چیزوں کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، اپنی زندگی آسان کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کی مدد سے، اپنے دوسرے لوگوں کی مدد سے، رشتہ داروں کی مدد سے ان چیزوں کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں. بہنوں کا ایک دوسرے کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، بھائیوں کی ایک دوسرے کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے. بھائی بہن سے نفرت کرتا ہے، بہن بھائی سے نفرت کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اس کے پاس اچھا گھر کیوں ہے، یا اس کے پاس اچھی جائیداد جو تھی وہ اس نے اپنے نام کروا لیا تو وہ جلن ختم نہیں ہو رہی، یا اس کو کچھ ضرورت تھی، اس نے کوئی چیز لے لی ہے، وہ واپس نہیں کر سکا، پیسے واپس نہیں کر سکا تو اس کی جلن ہے کہ یہ پیسے کیوں نہیں واپس کر رہا میرے. تو کئی قسم کی اس میں جو ہے وہ چیزیں آ سکتی ہیں. عموماً ایسے کیسز جس کے اندر ایک لڑکا ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے اور وہ اسے مل نہیں سکتا، یا اسے بات نہیں کر سکتا، یا اس کے ساتھ تعلق نہیں رہا، تو وہ کوشش کرے گا کہ اس لڑکی کو نقصان پہنچائے. ایسے لوگ جو ان کو نقصان پہنچا کے، عموماً ایسے واقعات آتے ہیں کہ جن کے اوپر ایسڈ اٹیک ہوتا ہے، یا ان کے چہرے پر تیزاب پھینک دیتے ہیں، وہ بھی ہولی کی جلن کی وجہ سے. اگر ایسے لوگوں کو پہلے سے ان کی چیزوں کو دیکھ لیا جائے اور ان کو ہولی دے دی جائے تو ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ وہ کسی عورت کو اس طرح سے نقصان جو ہے وہ پہنچا سکیں. اور ایسے لوگ دوسروں پر یقین نہیں کرتے، وہ اتنی جلدی بھی نہیں آئیں گے. تو کسی اور ڈیزیز کے کسی بہانے آپ ان کو بلا سکتے ہیں، کہ جیسے ایک بہن نے بتایا کہ بھی میری دوسری بہن بڑی مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہے، تو اسے بتایا کہ تمہارے چہرہ جو ہے نا، اس کے لیے جو ہے میرے پاس ایک علاج ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں. تو تمہیں ایک ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اب وہ تمہیں دوائی دے گا، کیونکہ ہولی کے پیشنٹ کے اندر اس کا چہرہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، چہرہ مرجھا جائے گا، وہ کہے گا کہ میرا تو وہ چہرہ رہا ہی نہیں جو پہلے والا تھا. تو ایک ایسا کیس بھی تھا کہ جس کے اندر ایک بہن نے اپنی دوسری بہن کو، جس کے اندر جلن پائی جاتی تھی، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی اس بہانے سے کہ تمہارے چہرے کا علاج کرنا ہے، کہ اس کے چہرے پر چھائیاں تھیں. اور جب اسے ہولی بافلاور ریمیڈی اور دوسری دوائیاں دی گئی تو اس کی جو وہ چیزیں ٹھیک ہو گئیں. اور اب جو بہن اس کو لے کے آئی تھی، اس
کے اندر جیلسی پیدا ہوئی کہ یہ تو میرے سے بڑی ہے، جس کی علاج کے لیے میں آئی تھی، ڈاکٹر صاحب اب ان کا علاج بند کر دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مجھ سے زیادہ، اس کا چہرہ صاف ہو گیا اور مجھ سے زیادہ ینگ دکھنے لگی ہے. تو پھر بعد میں اس کو بھی ہولی دینی پڑی. اس طرح سے کچھ کام کرتی ہے. کئی دفعہ آنے والا پیشنٹ جس کو جو لے کے آ رہا ہے وہی کئی دفعہ جو ہے وہ اس کو دوائی بھی دینی پڑ جاتی ہے. جس طرح ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ کلیجہ جلنا اور آگ بگولا ہو جانا، جلن ہونا، لال پیلا ہو جانا، کلیجے میں سانپ لوٹنا یا جل ککڑی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہولی کی علامات ہیں. کسی میں جلن اس طرح سے پائی جائے کہ کوئی اس طرح سے ان کو اس فکروں سے ان کو بتائے کہ وضاحت کرے، تو اس جگہ پر جو ہے وہ ہولی کا پیشنٹ کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے دے سکتے ہیں. مینٹل فٹیگ ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، شارٹ ٹیمپر ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان میں برداشت کی کمی ہوتی ہے، اور ان کی دوائیوں کے استعمال سے، باکفلاور ریمیڈیز کے استعمال سے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. اس کے استعمال کرنے سے باکفلاور ریمیڈیز بجائے اس کے کہ ان علامات کو باہر نکالے، انسان کے جسم کے اندر ہی ان کو اسٹیبل کرتی ہے. تو اس لیے آپ دوائیوں کو بلا جھجک استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایک گھر میں ایک رشتہ دار ہے جو کہ وہاں پر آتا ہے اور اپنے ان دونوں، ایک بھائی دوسرے دونوں بھائیوں کے پاس آ کے یہ کہے کہ مجھے آپ لوگوں سے بہت زیادہ جلن ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ دونوں ترقی کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس مال، جائیداد، گھر بار، اولاد، یہ تمام چیزیں میرے سے زیادہ اچھی ہیں اور یہ چیزیں میرے اندر جلن پیدا کرتی ہیں. تو اس طرح سے ہولی کا جو سپریشن جو ہے، اس کی غصہ جو ہے، جو سپریس ہوا ہوتا ہے، وہ کئی دفعہ لاوے کی طرح باہر نکل آتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی تمام چیزیں اپنے اندر جذب کر کے رکھی ہوتی ہیں، اپنے اندر دبا کے رکھی ہوتی ہیں. تو اس کے استعمال کر لینے سے کئی دفعہ وہ چیزیں باہر بھی آ جاتی ہیں، بالکل لاوے کی طرح وہ پھٹ پڑتا ہے، اور اس کے پھٹنے کے بعد وہ تمام چیزیں دوبارہ سے نارمل ہو جاتی ہیں. ہولی کا پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ، اس کی جسامت طاقتور ہوگا اور بہت زیادہ پھرتیلا ہوگا، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے. اور ایورشن ٹو فیملی، ایورشن ٹو ہسبینڈ وائف، ایورشن ٹو فوڈ، دور ہو جانا ایک خاوند کا اپنی بیوی سے، ایک بیوی کا اپنے خاوند سے، یا دونوں کا ایک دوسرے سے، اور کوئی چیز اچھی نہ لگنی. جیسے کہ ہم سیپیا کے اندر دیکھتے ہیں ایک ڈپریشن کی علامت ہے، تو اس کے اندر اگر ہم ویلو، وائلڈ روز اور ہولی پلس سیپیا دوائی استعمال کریں تو وہ بہت زیادہ ان لوگوں کی ایورشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور ان کو فرق پڑے گا. میں پھر بتا دیتا ہوں، ویلو، وائلڈ روز، ہولی اور سیپیا، اس کے استعمال کرنے سے جو ایورشن ہے، جو نفرت ہے، جو نفرت کا سلسلہ چلا ہوا ہے میاں بیوی کے درمیان، اور سیپیا کی مدد سے وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. سیپیا اس کے اندر استعمال کریں تو بہت زیادہ فائدہ دے گی. سیپیا اکیلے بھی استعمال کریں، لیکن اگر آپ باکفلاور ریمیڈی کے اندر ہولی، کریب ایپل اور ویلو ساتھ میں استعمال کریں سیپیا کے، تو بہت اچھے نتائج جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. آخر کے اندر میں بتاتا ہوں، کئی دفعہ کوئی بیماری، کوئی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ پیشنٹ اس کو صحیح طرح سے بتا نہیں سکتا، وہ خود بھی کنفیوز ہوگا، ڈاکٹر کو بھی کنفیوز کرے گا، اور اپنی ہسٹری کو کمپلیٹلی پرفیکٹلی نہیں ڈاکٹر کو بتائے گا، ہسٹری برابر نہیں دے گا، ڈاکٹر بھی کنفیوز، پیشنٹ بھی کنفیوز. اس جگہ پر اگر ہم، اور وہ کافی چیزیں ڈاکٹر کو بتا رہا ہے لیکن ڈاکٹر کنفیوز ہو رہا ہے کہ میں کس علامت پہ اس کو جو ہے وہ دوائی دوں، وہاں پر اگر آپ وائلڈ اوٹ اور ہولی باکفلاور ریمیڈی کا استعمال کریں تو وہ پیشنٹ کی تمام اس کی علامات جو ہیں وہ زیادہ واضح ہو جائیں گی. تو یہ تھا ہولی باکفلاور ریمیڈی. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ کے اندر
یا مجھے واٹس ایپ پہ اگر آپ ہوا شافی میں ہیں تو وہاں پر کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا ان چیزوں کا جواب دینے کی، اور جہاں تک ہو سکتا ہے آپ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں، کیونکہ آپ کو مینٹل سمٹمز پر کام کرنے سے ہمارا فزیکل سمٹمز بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو باقی فلاور ریمیڈیز اس طرح ہی استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. تو اگر آپ کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں یا آپ کے کسی ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی کی لائف سٹائل، اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. مجھے تو، میں جو کوشش کر رہا ہوں جتنی میرے سے ہو سکتا ہے، آپ کی کوشش سے آپ بھی اس ثواب کے حقدار جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ یہ ویڈیو خود بھی سنیں، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور کوئی سوال ہو تو پھر آپ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں ایک اور مزید کسی ریمیڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.